یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ کہاں پر؟ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، جب دشمن آمنے سامنے مقابلے، وہاں پر اللہ ہمیں ذکر کے لیے ارشاد فرماتا ہے اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ یا رب العالمین، جب ہم اس موقع پر دشمن جب ہمارے سامنے ہے، اس موقع پر ہم جب ذکر کریں گے، زیادہ اللہ تیرا ذکر کریں گے، یاد کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اس موقع پر حالت جنگ میں، میدان جنگ میں ہمیں حکم ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے کا۔ تو ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اگر ہم اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا لیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی۔ حالت جنگ میں بھی ہمیں کامیابی اللہ اپنے ذکر کے ذریعے سے عطا کرے گا، اور اپنے گھریلو معاملات میں، دنیاوی معاملات میں جب ہم کامیابی چاہتے ہیں، رکاوٹیں ہم چاہتے ہیں ختم ہو جائیں، روزی کے جو دروازے ہیں جو بند ہیں کھل جائے، ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، تو ایک کامیابی جس کی طرف ہمیں قرآن دعوت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور ایک اور مقام تھا قرآن پاک میں اصل میں کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ویسے اگر اللہ توفیق دے ہم سب کو قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں اور اس موضوع پر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم میں آیات کس قدر زیادہ ہے اس موضوع پر، اس حوالے سے کہ اللہ کو یاد کرو، ہمارا رب ہمیں کس قدر تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق بے شک کامیاب ہوئے وہ جو صاف ستھرے رہے، جو صاف ستھرے رہے، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ اب صاف ستھرے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مختلف مراد مفسرین لے لیتے ہیں۔ ایک صاف ستھرا یہ ہے کہ ہمارا جو سینہ ہے یہ کفر و شرک سے پاک ہو، بدعقیدگی سے پاک ہو، غیبت، چغلی اور تکبر جو بھی ناپاک خصلتیں ہیں اوصاف ہیں، ان سے ہمارا سینہ بالکل پاک اور صاف ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ فرماتا کامیاب ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، دنیاوی اعتبار سے ہم مختلف لوگوں کے لیے کامیابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، عیش و عشرت والی زندگی ہو، تمام خواہشات پوری ہو، ایسے شخص کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یار فلان بندہ بڑا کامیاب ہے، حالانکہ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، اور ہم اس کے لیے لفظ کون سا استعمال کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ ظاہری جو زیب و زینت ہے، ظاہری جو دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ مضبوط ہے، ہم کہتے ہیں بس یہ کامیاب ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ تو ناکام ہے۔ چمک دمک یہ رونق یہ چند دن کے لیے ہے، اصل اعتبار سے وہ انتہائی ناکام شخص ہے۔ ہم اس کو کامیاب قرار دیتے ہیں، بس یہ کامیاب ہے۔ اور جس کو مل جائے کہ بڑا ہوگا، سرکاری نوکری مل جائے، بڑا ہوتا، بڑا منصب مل جائے اس کو، تو ہم یہی استعمال کرتے ہیں الفاظ کہ یار وہ دیکھو کامیاب ہو گیا، کس مقام پر جا کر پہنچ گیا۔ اب وہ کرتا کیا ہے وہاں پر؟ کیا گل کھلاتا ہے؟ کیا کیا کام کرتا ہے؟ کرپشن کرتا ہے
اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیسے کا معاملہ کرتا ہے، لیکن ہم اس کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں بندہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ ناکام ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، بس چند دن کی اس کی کامیابی ہے۔ حقیقتاً کامیابی پھر کون سی ہے؟ یہ تو وہ کامیابیاں ہیں جسے ہم کہتے ہیں کامیابی، حقیقت ان کی ناکامی ہے۔ ظاہری کامیابی ہے، حقیقت ناکامی ہے۔ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے گا کہ ہم پھر کس کو کہیں کہ کامیاب ہے؟ توجہ فرمائیے گا، ہم کس کو کہیں، کس کو قرار دیں، کس شخص کو ہم کامیاب قرار دیں؟ تو یہ سوال ابھی ذہن میں ضرور آئے گا۔ جن کو ہم دنیاوی حساب سے کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص کامیاب ہے، حقیقت وہ تو ناکام نکلے، خسارے میں نکلے، پھر کون ہے وہ جو کامیاب ہے؟ پھر وہ فیصلہ قرآن کرے گا، وہ اس کامیابی کا فیصلہ کلام الہی کرے گا۔ ہم کھول کر دیکھیں کہ کس کو کہتا ہے رب العالمین، کس کو کہتا ہے کامیاب؟ ہم جس کو کامیاب کہیں وہ خسارہ میں ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، نقصان میں ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین جس کے بارے میں کہے کہ فلاں شخص کامیاب ہے تو ہر طرح سے کامیاب ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اس طرح کامیاب ہے کہ اس کی مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کامیاب قرار دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ پھر قرآن کھول کر دیکھتے ہیں قرآن کس کے بارے میں کہتا ہے کہ کامیاب ہے۔ ایک تو وہ ہے، اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو شخص بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور مزید ہم دیکھتے ہیں آیات قرآنی میں اللہ کس کس کو کہتا ہے کامیاب؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ گویا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور آگے فرمایا قد افلح من تزکا، جو صاف ستھرے رہے کامیاب ہے۔ جنہوں نے اپنا باطن صاف کیا، ظاہری صفائی کا خیال رکھا، باطن کو بھی صاف کیا، دل کو بھی صاف کیا، اندر کی دنیا کو بھی صاف ستھرا رکھا، کامیاب ہے۔ اور آگے فرمایا ہوا ذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے اسم کو یاد کیا۔ کامیاب لوگوں کی فہرست میں وہ بھی شامل ہے۔ جو فہرست ہے نا جن کے بارے میں رب العالمین کامیابی کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں، فہرست ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو صاف ستھرے رہے، تزکیہ نفس اپنا کیا اور اپنے رب کے اسم کو یاد کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، صاف ستھرے کامیاب ہیں۔ اور یہ کامیابی ایسی کامیابی ہے، اس کامیابی کے بارے میں ناکامی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ ایسی کامیابی ہے کہ جب ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملے گا تو وہ جنت کی صورت میں ہے۔ اللہ کامیاب لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا، اور جنت میں جب جنت اہل جنت پہلا قدم رکھیں گے تو ان کو وہاں خوشخبری یہ دی جائے گی، جنت والوں کو، اہل جنت کو یہ خوشخبری دی جائے گی، اور بڑی خوشخبری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب یہاں سے تمہیں کوئی بھی نہیں نکالے گا، ہمیشہ کے لیے جاؤ۔ لیکن ہم دنیا میں کسی بھی منصب پر جا کر پہنچ جائیں، ہمیں بڑی سے بڑی نعمت اللہ عطا کر دے، کسی بھی طرح سے ہمیں کوئی بھی نعمت اللہ عطا کرتا ہے، ساتھ میں ایک ڈر اور ایک خوف ضرور دل میں ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمت ہے، یہ پتہ نہیں میرے پاس کب تک ہے۔ کوئی بھی نعمت آپ لے لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت آپ لے لیں، اللہ کی ساری نعمتیں بڑی ہیں،
تو کوئی بھی نعمت ہو یہ ڈر ضرور ہوتا ہے. اگر کسی کو اولاد پیاری ہے، اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی منصب سے محبت کرتا ہے، یہ ڈر ضرور ہے کہ پتہ نہیں کب تک یہ میرے پاس ہے. کیونکہ اس کو ہمیشہ کی تو نہیں ہے، دنیا بھی ہمیشہ کی نہیں ہے. دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جو ہمیشہ کے لیے ہے نا، جس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ جنت ہے. ایمان کی برکت سے اور اعمال صالحہ کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اور اپنے باطن کو صاف کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین وہ رحمت کی جگہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا. تو ہم میں سے کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ وہ کامیابی جس کے بارے میں خود رب العالمین کامیابی ارشاد فرماتے ہیں. ہم میں سے کوئی کامیابی چاہتا ہے تو قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی پر غور کریں. ہم جب غور کریں گے تو ہمیں بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ہماری زندگی کیسی ہے؟ آیا وہ زندگی ہے جو کامیاب لوگوں کی زندگی ہے یا ناکام لوگوں کی زندگی ہے؟ اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، غافل ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور اپنا باطن صاف نہیں رکھتے، تو ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہو سکتا، ہمارا شمار ناکام لوگوں میں ضرور ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے جو کردار ہے اس پر غور کرنا ہوگا. ہم جس راستے کے مسافر ہیں اس راستے کو دیکھ لیں، وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی رضا خوشنودی والا راستہ ہے یا بھٹکے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہر میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے. بعض اوقات محافل میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. یہ سوال پوچھنا مناسب نہیں ہے، لیکن بعض اوقات پوچھا جاتا ہے. اب میں آپ سے بھی پوچھتا کہ آج دن گزر گیا، صبح سے لے کر اب رات کا ٹائم ہے، آج کے دن میں آپ میں سے کس کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ آپ سے پوچھتا نہیں، میں ویسے عرض کر رہا ہوں. تو بعض اوقات محفل میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں. جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، میں آپ سے نہیں کہوں گا. لیکن ہم میں سے اپنے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اپنے بارے میں ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. یہ سوال آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا. اگر جواب یہ آ جائے کہ فجر کی نماز بھی قضا ہے، ظہر کی نماز بھی میں نے نہیں پڑھی، عصر کی بھی نہیں پڑھی، مغرب کی بھی نہیں پڑھی، عشاء کی بھی نہیں پڑھی، تو ہم غور کریں، دیکھیں ہم کس راستے پر ہیں، کس راستے پر مسافر ہیں. ناکام لوگوں کا راستہ ہے، کامیاب لوگوں کا راستہ یہ نہیں ہے. اگر جواب یہ آتا ہے کہ الحمدللہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ساری نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور آج کے دن میں نے اللہ کو بھی یاد کیا ہے اور اپنے باطن پر بھی میں نے نظر دوڑائی ہے، باطن کو صاف کرنے کے بھی حتی الامکان کوشش کی ہے، تو پتہ چلا کہ جو ہم نے راستہ اختیار کیا ہے یہ ناکام لوگوں کا راستہ نہیں ہے. اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ جو انعام ہے، کامیابی ہے، ہمیں عطا فرمائے گا. کیونکہ ہم راستہ وہی ہمارا، ہم اسی راستے کے مسافر ہیں. تو یہ سوال ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ناکام لوگوں کا راستہ ہے یا کامیاب لوگوں کا راستہ ہے. یہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو میری گزارش ہے، درخواست ہے آپ سب سے، اور میں اپنے آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم سب اپنے معاملات پر غور کریں. کیونکہ ہم تکالیف تو سنتے رہتے ہیں،
بہت مرتبہ تقاریر سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وہ بھائی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، اور رمضان مبارک کا مہینہ اگر اللہ ہمیں نصیب کر دے تو ہم سارے روزے رکھیں گے، اور جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنے مال میں سے ہم سب زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اللہ کی طرف سے جس پر حج فرض ہے وہ اس میں دیر نہ کرے، ہم سب اس میں دیر نہ کریں، ہم میں سے جس پر فرض ہے حج بھی ادا کریں گے۔ یہ تو 4 ارکان ہمارے دین اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان پر ہم غور کریں، اس حوالے سے کوئی بھی سستی کا شکار نہ ہو۔ ہم بعض اوقات ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، زبان سے تو نہیں کہتے، زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا نماز اہم ہے نہیں ہے، کیا جواب آئے گا؟ ہم کسی اپنے بھائی سے پوچھیں، کسی مسلمان بھائی سے پوچھیں، یہ سوال کریں کہ یہ جو نماز ہے یہ اہم ہے یا اہم نہیں ہے، تو کیا جواب دے گا؟ اہم ہے۔ ضروری ہے یا نہیں ہے، کیا جواب ہوگا؟ ضروری ہے۔ لیکن ہمارا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری ہو تو ہم نہیں پڑھیں گے کیا؟ اگر نماز کی اہمیت ہم واقعی دل میں ہے تو نماز چھوڑ دیں گے؟ ہمارا عمل تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم جس طرح بات کرتے ہیں ہمارے عمل سے بھی اس کی گواہی ہو۔ ہم جو بات زبان سے کہتے ہیں، جس طرح سوال تھا کہ نماز ضروری ہے یا نہیں، ہم نے کہا ضروری ہے، پھر سوال ہوا کہ اہم ہے یا نہیں، ہم نے کہا اہم ہے۔ تو جو ہم زبان سے اہم کہتے ہیں تو یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ بھی تو گواہی دیں، ہمارا عمل بھی ثابت کرے کہ واقعی اس نے یہ بات کی تھی، اور اس کا عمل بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ واقعی نماز بہت اہم ہے۔ تو کردار الگ ہے، گفتار الگ ہے، تو اس طرح نماز کو اہمیت کی نگاہ سے ہر مسلمان کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور ایک وہ نماز ہے جو نفلی نماز ہم جسے کہتے ہیں، نفلی نماز وہ ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اللہ آپ کو ثواب عطا کرتا ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے آپ اللہ کے بارگاہ میں گنہگار نہیں ہیں، کیونکہ نفل ہے، دل چاہا تو آپ نے پڑھ لیا، اگر دل نہیں کرتا آپ نفل نہیں پڑھتے ہو، آپ مجرم نہیں ہیں، آپ گنہگار نہیں ہیں۔ یہ تو وہ نمازوں کے بارے میں بات میں عرض کر رہا ہوں جو نفلی نماز ہے، جو 5 اوقات ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے مرشد حضرت سائیں قبلہ عبد القادر جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات عرض کروں، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ یہ ہمارے مرشد کی ایک بات ہے آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کراچی میں پڑھتے تھے، وہاں پر گلستان انجوار میں یہ خلیفہ نور احمد جان یہ سائیں مبارک کی خدمت میں مصروف تھے۔ ان دنوں میں سائیں مبارک کی طبیعت کافی ناساز ہوئی، تو سائیں کو لایا گیا وہاں اسپتال میں، لیاقت نیشنل اسپتال میں۔ تو ہم مدرسے سے چھٹی لے کر سائیں کا عیادت کے لیے وہاں گئے، اسپتال پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ سائیں انتہائی تکلیف کی حالت میں ہے، ہمارا مرشد کافی تکلیف کی حالت میں ہے، اور دونوں ہاتھوں میں وہ ڈرپ لگے ہوئے ہیں اس طرح، اور ایک سوال چند وقفے سے بار بار پوچھ رہے تھے۔ وہ سوال مجھے یاد ہے، آج نور احمد جان صاحب کھڑے تھے، سائیں بار بار ان کی طرف نگاہ کر کے ایک سوال بار بار پوچھ رہے تھے، چند وقفے کے بعد پھر چند وقفے کے بعد۔ وہ سوال کون سا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے یا نہیں؟
جو اس وقت مجھے یاد ہے میں ساتھ کھڑا تھا، یہ سوال بار بار دوہرا رہے تھے، اور غالباً وہ مغرب کی نماز کا وقت بار بار پوچھ رہے تھے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے یا نہیں، تو ابھی تک نہیں داخل ہو چکا ہے۔ تو جب نماز کا وقت داخل ہوا، اذانوں کی آواز آئی، تو سائیں کو کہا گیا کہ سائیں ابھی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ تو مجھے یاد ہے، حاجی صاحب کو بھی یاد ہے کہ وہ ایک پتھر تھا، پلین پتھر، اس پہ سائیں نے بڑی مشکل سے تیمم فرمایا، کیونکہ ہاتھوں میں تکلیف تھی، تکلیف کی حالت میں تھے، تو تیمم بھی بڑی مشکل سے آپ نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے میرے اشارے سے نماز شروع کر دی اس موقع پر۔ اور سائیں کو جو تکلیف تھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس قدر درد اور تکلیف کی حالت میں، اور اس موقع پر بھی سائیں مبارک نے نماز نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ الحمدللہ سائیں مبارک عالم دین تھے، اور سائیں کو یہ مسئلہ معلوم تھا اس وقت بھی مجھ پر نماز معاف نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ نماز اس موقع پر بھی معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، حالت جنگ ہو، انتہائی تکلیف کی حالت ہو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص، اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، کوما میں چلا جائے، ہوش میں نہیں ہے، اب اس پر نماز معاف ہے، ایک وہ ہے۔ باقی عورتوں کا معاملہ الگ ہے، ایام مخصوص ان ایام میں نماز کی معافی ہے۔ باقی شریعت کی طرف سے کسی بھی وجہ سے نماز کی اجازت نہیں چھوڑنے کی۔ اگر بندہ وضو نہیں کر سکتا، آلٹرنیٹ متبادل موجود ہے، تیمم کرے، اور کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم کس قدر نماز کے ساتھ وفا کرتے ہیں، وہ ہماری مسجدیں اور ہمارے گھر جو ہم دیکھتے ہیں، وہ جو منظر ہے اس سے ہماری جو وفاداری ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ نمازوں کے ساتھ جو ہماری وفاداری ہے، وہ نوجوان نسل ہو یا ہمارے بزرگ ہو، ہم کس قدر نمازوں کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، ہم بے وفا ہو چکے ہیں، نمازوں کی کوئی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ اور یہ اگر معاشرہ ہو ہمارا، اور ہمارا کردار یہ ہو، ہمارا عمل یہ ہو، تو ہم اگر وہی سوال دوبارہ میں عرض کروں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ دو راستے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ایک وہ راستہ جو آپ کی طرف سے مجھے جواب چاہیے تاکہ یہ بات آپ کو یاد رہے، آپ سے میں بات کروں گا تو آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ دو راستوں کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، ایک وہ راستہ ہے جو ناکامی کا، ایک وہ راستہ ہے جو ناکامی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ وہ جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر یہ ہماری حالت ہو جس طرح میں نے عرض کیا، تو کیا جواب آئے گا؟ ہم ناکامی والے راستے پر ہیں یا کامیاب لوگوں کے راستے پر ہیں؟ ناکام لوگوں کے راستے پر ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، اور جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری حالت ہے ہمارے سامنے ہے، تو ہم اپنا راستہ طے کریں۔ آج کی اس محفل میں آپ تشریف لائے، اللہ آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میں اپنی بات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم آج اس محفل سے اٹھ کر تعین کریں، راستے کا تعین کریں، وہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، جس راستے کے ہم مسافر ہیں، وہ راستہ کون سا ہے۔ بس اگر آج ہم یہ تعین کرنے میں، طے کرنے میں کامیاب ہو گئے، الحمدللہ یہ جو محفل سجی ہے اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔